Our today's topic is about VLANs in a multi-switched environment. اور اس کے لیے جو ہے سب جو کانسیپٹ یوز ہوتا ہے وہ ہے VLAN ٹرنکس کا، کہ آپ کے پاس ملٹیپل سوئچڈ نیٹورکس ہیں اور ان کے تھرو آپ نے VLANs جو ہیں وہ آپ نے کنفیگر کیے ہوئے ہیں. سو ایک سوئچ نیٹورک سے دوسرے سوئچ نیٹورک میں جانا ہے، جس طرح میں نے پہلے بتایا یو نیڈ اے راؤٹر فار اٹ، لیکن دیر از ورک اراؤنڈ، دیر از اے وے اراؤنڈ، اور وہ ہے کہ آپ VLAN ٹرنک یوز کر لیں. VLAN ٹرنک جو ہوتے ہیں وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ لنک ہوتا ہے دو سوئچز کے درمیان، جس کے تھرو جو ہے ٹریفک فرام ون VLAN ٹو اندر VLAN جو ہے وہ جا سکتی ہے، جو کہ ڈفرینٹ سوئچ نیٹورکس میں VLAN ایگزسٹ کرتے ہیں ان کی ٹریفک. تو ہم دیکھتے ہیں اس کے بارے میں کہ VLAN ٹرنکس کیا ہوتے ہیں. Alright, so it's basically a point-to-point link that carries more than one VLAN traffic, اور یہ ایکسٹینڈ کرتا ہے VLAN کو اکراس ملٹیپل سوئچز، اور اس کی ایک پروٹوکول ہے، اس کو 802.1Q اسٹینڈرڈ جو ہے وہ کہتے ہیں. سسکو کی جتنی ڈیوائسز ہیں وہ 802.1Q اسٹینڈرڈ جو ہے اس کو سپورٹ کرتی ہیں. اور اگر آپ کنفیگر کر دیں VLAN ٹرنک کو، سو ملٹیپل VLANs کی جو ٹریفک ہے فرام ون سوئچ نیٹورک ٹو اندر سوئچ نیٹورک، وہ آپ کمیونیکیٹ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. سو یو ڈونٹ نیڈ اے راؤٹر ان بٹوین ٹو بیسکلی گیٹ دا سیم result. So controlling broadcast domains with VLANs. اگر آپ کوئی سیگمنٹیشن یوز نہیں کر رہے، آپ نے کوئی VLAN نہیں بنایا ہوا، سو جس طرح کہ آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے، PC1 جو ہے جس کے اوپر براڈ کاسٹ کا جو ہے لیبل بھی لگا ہوا ہے، if it sends out a layer 2 broadcast، تو جو سوئچز ہیں وہ تمام سوئچز جو ہیں وہ فارورڈ کر دیں گے جو ہے اس براڈ کاسٹ فریم کو اپنی تمام اویلیبل پورٹس میں. سو دیٹ براڈ کاسٹ پیکٹ ول فرسٹ آف آل گو ٹو سوئچ S2 دین S1 اینڈ S3، اور اسی طرح S2 تمام مشینز کو دے دے گا اور S3 بھی تمام مشینز کو دے دے گا. آلدو کہ یہ جو فیکلٹی کا VLAN ہے، یہ جو ہے اٹ شوڈ اونلی گو ٹو دی دا فیکلٹی VLAN آن دی ادر سائڈ آف دا سوئچڈ نیٹورک. بٹ کیونکہ سیگمنٹیشن نہیں کی ہوئی ہم نے، اس لیے جو ہے یہ پرابلم ارائز کرتی ہے. اب کریں گے کیا، ہم ایک ٹرنک کریٹ کر دیں گے، اور جس طرح کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ جو VLAN ٹرنک ہے یہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ لنک ہوتا ہے بٹوین ٹو سوئچز. سو S1 اور S2 کے درمیان ایک ٹرنک کریٹ کریں گے، اور S1 اور S3 کے درمیان ہم ایک ٹرنک کریٹ کریں گے. سو بیسکلی یہ ٹرنک جو ہے یہ ہم کنفیگر کریں گے کہ یہ ٹریفک لے جائے VLAN 10 کی اور VLAN 20 کی. سو اب اگر VLAN 10 کی جو براڈ کاسٹ ہے وہ VLAN 10 کو ہی جائے گا اور VLAN 20 کو نہیں جائے گا. alright, سو جب آپ ٹرنکنگ کنفیگر کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ایک اینڈ میں جب پیکٹ پہنچتا ہے تو اس کو ایک ٹیگ جو ہے وہ ایڈ کیا جاتا ہے، جو سوئچ ایڈ کرتا ہے تاکہ وہ ٹرنک لنک کے اوپر بھیج دے، اور جب ٹرنک لنک کے دوسرے اینڈ کے اوپر پیکٹ پہنچتا ہے تو وہ ٹیگ کو اسٹرپ آف کر دیتا ہے، ریموو کر دیتا ہے. اور یہ جو ٹیگ ہے یہ ایک فیلڈ ہے، ایکسٹرا فیلڈ ہے 802.1Q اسٹینڈرڈ کے اندر. ایتھرنیٹ کے اندر انہوں نے ایک ایکسٹرا فیلڈ ڈال دی ہے، اور اس کی بھی ڈفرینٹ فیلڈز ہیں. ٹائپ فیلڈ ہے، پرائورٹی فیلڈ ہے، CFI فیلڈ ہے، اور VID فیلڈ ہے. اور یہ بیسکلی اس کا مقصد کیا ہوتا ہے جو ہے وہ وہی ہے کہ ٹرنک جو لنک ہے اس میں ملٹیپل VLANs جا رہے ہیں تو ان کو کس طرح آپ سپورٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے نیٹو VLANs، اور وہ تمام ڈیوائسز جو کہ سپورٹ نہیں کرتی ٹیگنگ کو، ان کے لیے جو ہے نیٹو VLAN جو ہے وہ یوز ہوتا ہے. تمام جو ٹرنکس ہوتے ہیں ان میں نیٹو VLAN کی کیپیبلٹی ہوتی ہے، اور دونوں اینڈز کے اوپر سوئچز کے نیٹو VLAN ہونا چاہیے. اور اٹ کین بی موڈیفائڈ ٹو ادر VLAN 1. بائی ڈیفالٹ ہم نے دیکھا تھا کہ نیٹو VLAN بھی VLAN 1 ہوتا ہے، لیکن آپ ایک نیا VLAN کریٹ کر کے اس کو نیٹو VLAN بنا سکتے ہیں. اور اوبیسلی اٹ شوڈ ناٹ بی یوزڈ فار یوزر VLAN یا مینجمنٹ VLAN کے طور پہ. سو ہم نے آج کے موڈیول میں دیکھا کہ جو VLAN ہے ان اے ملٹی سوئچ انوائرمنٹ، اس کے لیے جو ہے یو نیڈ اے ٹرنک، جو کہ ٹرنک جو ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ لنکس ہوتا ہے،
جو کہ دو سوئچز جو ہوتے ہیں ان کو کنیکٹ کرنے کے لیے آپ یوز کرتے ہیں، اور یہ کیری کرتا ہے ٹریفک آف ملٹیپل وی لینس فرام ون سوئچ نیٹ ورک ٹو اندر سوئچ نیٹ ورک.